لا چکے ہیں۔ آئیے دوستو فن خطابت کی طرف قدم رکھا جائے، جس کے لیے اس پروگرام کو رچایا ہے، سجایا ہے، بتایا ہے، جس کے بارے میں شاعر خود کہتا ہے کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، ایک نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے میرے محترم بزرگوں دوستو، فن خطابت کی دنیا میں قدم رکھا جائے، جس سے میری مراد ہمارے بہت ہی مشفق اور بہت ہی اچھے دوست اس وقت گودنا کے اندر ماشاءاللہ انہوں نے اپنی طلاقت لسانی اور زبان دانی کا لوہا منوایا ہے۔ بہت سے لوگ اس شخصیت کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا محمد شاہد صاحب قاسمی استاد مدرسہ شمس العلوم فتح پور کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ مائک پر جناب حضرت مولانا محمد شاہد صاحب قاسمی استاد مدرسہ شمس العلوم فتح پور۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أعطيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة: لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا وزوجا لا تبغيه في نفسه وماله خونا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان اعظام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ میری بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی لمحہ اور بہت ہی قیمتی موقع اس جلسے کی مناسبت سے نصیب فرمایا۔ دعا یہ فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور یہاں پر ہماری نیت آنے کی یہ ہو کہ یہاں سے ہم کچھ نہ کچھ اپنے دامن کے اندر لے کر کے جائیں،
اگر بات مختصر ہو لیکن اخلاص کے ساتھ کہی جائے، نیک نیتی اس کے اندر شامل ہو تو بہت لمبی چوڑی تقریر کی اور بہت لمبا چوڑا وقت اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اور بہت لمبا چوڑا وقت ہو، پوری رات جلسہ چلتا رہے، ہم اور آپ سنتے اور سناتے رہیں، نہ بات کہنے والے کے اندر اخلاص ہو، نہ سننے والوں کی نیت کے اندر اخلاص ہو، تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ بہت ہی بلند پایا محدث ہیں، اور انہوں نے حدیث کے سلسلے میں جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو یہ مقام حاصل ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین کے اوپر اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو سکتی ہے تو وہ صحیح بخاری ہو سکتی ہے۔ امام بخاری جیسا محدث، اتنا بلند پایا محدث، ایک ایک حدیث لکھنے کے لیے جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہو، وضو کرتا ہو، غسل کرتا ہو، خانہ کعبہ کے گرد طواف بھی کرتا ہو، اس کے بعد ایک حدیث لکھ رہا ہو، اور دل کے اندر یہ نیت ہو کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہم تک پہنچی ہے، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پائے درجے سے اور استنادی حیثیت سے اور مضبوط طریقے سے حضور سے سنی ہوئی نہیں ہے، وہ بات کہیں ہماری اس کتاب کے اندر نہ آ جائے۔ اس لیے جتنا اہتمام ہو سکتا تھا حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر سب سے پہلی حدیث جو انہوں نے نقل فرمائی ہے، اس حدیث کا تعلق بھی نیت سے کہ انسان جو بھی کام کرے، عبادت کے قبیل سے ہو، معاملات کے قبیل سے ہو، معاشرت کے قبیل سے ہو، یا کسی دنیا کے کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اس کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جلسے اور دینی مجلسیں اور دین کی یہ محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دل کے اوپر گناہوں کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے جو زنگ لگ گیا ہے، حضور علیہ السلام کی باتیں سن کر علماء ربانیین کے قریب بیٹھ کر کے ان کی زبان سے منتقل ہونے والے نور کو اپنے سینے کے اندر پیوست کر کے، ان کی نظروں کے اندر نظریں ملا کر کے، ان کی نظروں میں رہنا سیکھ کر کے ہم اس نور کو اپنے اندر منتقل کریں، وہ غفلت کی چادر ہٹے، مدہوشی کی چادر ہٹے، اور انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے، اپنے اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ ان جلسوں کا مقصد ہوتا ہے، ورنہ ایک ایک جلسے کے اوپر اتنا خرچہ ہوتا ہے، اتنا خرچہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کسی ایک آدمی کے دل میں اللہ کی آواز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سیرت النبی کا کوئی درس، سیرت النبی کا کوئی پیغام آپ کی زندگی کے اندر نہ دکھائی دے، میں سمجھتا ہوں ایسے جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ آ گئے ہیں جلسے کے اندر، اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہم آئے ہیں محض اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے، اور اس جذبے سے آئے ہیں کہ جو باتیں کہی جائیں گی اپنے دل کو ٹٹولیں گے۔ اگر ہم اس پر پہلے سے عمل کر رہے ہیں، دل ہمارا اللہ کے جذبے شکر کے اندر سرشار ہو کے الحمدللہ کہے گا کہ اس عالم نے
جو بات بیان کی ہے خدا کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اس پر ہمارا عمل پہلے سے ہے۔ اور جو بات نہیں معلوم ہو جائے آپ کو، ہم کو یا کسی کو، اگر وہ ہمارے عمل کے اندر نہیں ہے، کوشش یہ کرے کہ اس کو اپنے عمل کے اندر، زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کی جائے۔ اس نیت کے ساتھ ہم اور آپ اس جگہ بیٹھے، ساری عبادتوں کا منبع اور ساری عبادتوں کا سرچشمہ اور ساری عبادتوں کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب سے تعلق قائم ہو جائے، انسان اپنے خدا سے جڑ جائے، انسان اپنے محبوب کو، اپنے خالق کو پہچاننے والا بن جائے۔ یہ ساری عبادتوں کا سرچشمہ، انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، دوسرے نیک اعمال کرتا ہے، ان ساری عبادتوں کے اندر ایک مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے، اس کا تعلق اپنے رب سے قوی ہو جائے۔ آج اس جلسے کے اندر بیٹھ کر کے اس بات کو کوشش کے ساتھ حاصل کریں کہ کس طرح جو ہمارا تعلق اپنے رب سے کٹ چکا ہے، گناہوں کی وجہ سے اور نافرمانیوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے، اس تعلق کو پھر سے قائم کرنے والے بن جائیں، اس تعلق کو پھر سے جوڑنے والے بن جائیں، اس تعلق کو پھر سے قائم کر کے دنیا کے سامنے وہی نمونہ پیش کریں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیش فرمایا۔ بہت بڑے بزرگ ہیں اس وقت عالم اسلام کے، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اللہ تبارک تعالی ان کے سائے کو دراز فرمائے۔ انہوں نے ایسے ہی موقع کے لیے، ان دینی مجلسوں کے لیے مختصر طور پر جو نصیحت کرنے کی بات کہی، وہ یہ کہی کہ جب اس طرح کا مجمع ہو، مختصر بات کہنی ہو تو دو چار باتیں بتا کر کے اپنی بات ختم کی جائے، اور وہ ان کے دل کے اندر عمل کے جذبے سے باتیں بتا دی جائیں تاکہ ان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ حضرت مفتی صاحب ایک جگہ پر نصیحت کر رہے تھے، مجمع کے اندر خواتین بھی تھیں، مرد حضرات بھی شامل تھے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ انسان کا تعلق اپنے رب سے کیسے مضبوط ہو، اس کے لیے کوئی نسخہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ جسمانی طور پر جب بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، وہ ہمارا علاج کرتا ہے، ایک نسخہ لکھ دیتا ہے۔ ایسے ہی جب نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی معصیت کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہو جائے، اللہ سے تعلق کٹنے لگے، اس موقع کے اوپر بھی ہمیں نسخہ تلاش کرنا چاہیے۔ کون سا نسخہ ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ کون سی وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمن، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایسے موقع کے لیے صرف دو باتیں اپنے دامن کے اندر باندھ لینی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالی کا کثرت سے شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم کے اندر اس کے متعلق بہت ساری آیات موجود ہیں کہ انسان جب اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے، مال کے اوپر، اپنے جسمانی آرام کے اوپر، اپنی راحتوں کے اوپر اللہ تبارک تعالی اس کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے مال کے اوپر الحمدللہ
الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا مال بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر برکتیں حاصل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اس کو اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو دو باتیں تو آج ہم اس جلسے سے خاص طور پر لے کر کے جائیں کہ ہم اپنا تعلق اگر اپنے رب سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ شکر ادا کریں گے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے اپنے ذاتی جو ہماری صبح سے لے کر کے شام تک جو کام ہوتے ہیں اس میں اللہ کے شکر کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی آدمی ہم سے خیریت پوچھتا ہے اس میں بھی ہم یہ کہہ کر کے چلے جاتے ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ اگر اس موقع پر الحمدللہ کہہ دیا جائے تب بھی ہمارا اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا، اور ہمارے جسم کے اندر، ہماری عافیت کے اندر، ہماری راحت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی کہ صحابہ کرام کو اس طور پر حضور نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ کچھ ان کے اندر کر گزرنے کا حوصلہ پیدا ہو، ان کو کچھ حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، وہ کچھ لے کر کے جانے والے بن جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں اگر کسی انسان کو اللہ تبارک تعالی عطا فرما دے تو گویا اس کو دنیا کی بھی نعمت اللہ نے عطا فرما دی اور آخرت کی بھی لازوال نعمتوں سے اس کو اللہ تبارک تعالی نے مالا مال فرما دیا۔ آج ہم دنیا کے اندر مالداروں کے بنگلے دیکھتے ہیں، ان کی کوٹھیاں دیکھتے ہیں، ان کی خوش نصیبی کے اوپر رش کرتے ہیں، کتنا اچھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بنایا، کتنی اچھی شان و شوکت عطا فرمائی، کتنی ان کی جائیداد ہے، کتنی ان کی زمینیں ہیں، کتنا ان کا بینک بیلنس ہے، لیکن اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں وہ آدمی خوش نصیب نہیں ہے۔ خوش نصیب وہ آدمی ہے جس کو اللہ تبارک تعالی یہ چار نعمتیں عطا فرما دے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی۔ سب سے پہلی بات لسانا ذاکرا، اگر اللہ تبارک تعالی کسی کو ذکر کرنے والی زبان مرحمت فرما دے تو گویا کہ اللہ نے اس کو دنیا کی بھی نعمت سے نواز دیا اور آخرت کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ یہ انسان کے منہ کے اندر یہ جو گوشت کا ایک معمولی سا لوتھڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جس کو ہم زبان کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہم دوسروں کے دلوں کو فتح کر سکتے ہیں، اور یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے دوسروں کے دلوں کو زخمی بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے دلوں کے اوپر تیر اور نشتر بھی چلا سکتے ہیں۔ اسی زبان کے ذریعے محبتیں پیدا کی جا سکتی ہیں اور اسی زبان کے ذریعے عداوتیں بھی پیدا کی جا سکتی ہیں، دشمنی بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کرنے والی زبان مرحمت فرما دی گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دنیا کی بھی نعمت عطا فرما دی اور آخرت کی بھی نعمت عطا فرما دی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی مجلس کے اندر تشریف فرما ہے، کھڑے ہو گئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول زبان سے تو اچھی بھی باتیں نکلتی ہیں، بری بھی باتیں نکلتی ہیں، ان آخذ بما نقول یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو باتیں ہم کہتے ہیں کیا اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے متعلق ہم سے سوال فرمائیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَيْحَكَ يَا مَعَاذ، اے معاذ میں تو تم کو بہت ہی عقل مند تصور کرتا تھا، بہت ہی زیادہ تم کو میں دماغ والا سمجھتا تھا،
لیکن حال یہ ہے کہ تم میری بات نہیں سمجھے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے معاذ، جو بات انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، وہ بات چھوٹی ہو یا بری ہو، اچھی ہو یا بری ہو، انسان سے قیامت کے دن اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور کل قیامت کے دن تم دیکھو گے لوگ جتھے کے جتھے، قافلے کے قافلے جہنم کے اندر اپنے منہ کے مل ڈالے جا رہے ہیں، اور صرف الا حصائد السنتہم، وہ اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈالے جائیں. تو آج یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں گے. اپنی زبان سے انہی باتوں کو نکالیں گے جو اللہ پسند کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں. اس زبان کے ذریعے قرآن کی تلاوت کریں گے، اس زبان کے ذریعے حضور علیہ السلام کی محبت کے نغمے گائیں گے، اس زبان کے ذریعے بھلائی کی باتیں کریں گے، اس زبان کے ذریعے لوگوں کو اچھائی کی باتیں بتائیں گے، اس زبان سے گالی گلوچ نہیں کریں گے، اس زبان کے ذریعے ہم غیبت نہیں کریں گے، اس زبان کے ذریعے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اس زبان کے ذریعے لوگوں کو ہم اچھائی کی طرف لانے والے بنیں گے، لوگوں کے دلوں کو توڑنے والے نہیں بنیں گے. آج ایک بات طے کر کے جائیے کہ اپنی زبانوں کا ہم صحیح طور پر استعمال کریں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسری نصیحت فرمائی وَقَلْبًا شَاكِرًا، کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی انسان کو شکر کرنے والا دل عطا فرما دیا ہے تو گویا اللہ نے اس کو دنیا کی بھی نعمت سے نواز دیا اور آخرت کی بھی لازوال نعمتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سرفراز کیا. انسان دنیا میں مالداروں کو دیکھتا ہے، اس کے دل کے اندر لالچ پیدا ہوتا ہے. اے اللہ، جس طرح آپ نے اس بندے کو مال و دولت سے نوازا ہے، اسی طرح ہم کو بھی نواز دیجئے. لالچ پیدا ہوتا ہے، حرص پیدا ہوتی ہے، بے اطمینانی اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے نسخہ بتلایا کہ تم دین کے معاملے کے اندر اس آدمی کو دیکھو جو تم سے پہلے پائیدان کے اوپر، تم سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہو، تم سے زیادہ روزے رکھنے والا ہو، تم سے زیادہ نیک کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والا ہو، لیکن دنیا کے معاملات کے اندر اس آدمی کو دیکھو جو تم سے کم درجے کا آدمی ہو. اللہ نے تم کو چھپر دیا ہے، ایک زندگی وہ دیکھو جو فٹ پاتھ کے اوپر گزار رہے ہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس سردی کے اندر جو فٹ پاتھ کے اوپر رہ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر شکر کرنے کی عادت ڈالو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی. اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ تم اپنا بدن اور اپنا جسم اس طرح بنا لو جو آزمائشوں کے اندر، امتحان کے اندر کھرا اترنے والا ہو، امتحان کے اندر وہ پورا اترنے والا ہو. تھوڑی سی مصیبت آ کر کے بلبلانے مت لگنا. حکومتوں کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں، حالات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، حالات برے بھی ہو سکتے ہیں. ان حالات کے اندر ان آزمائشوں کے اوپر صبر کرنے والے بنو. وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، ایسا بدن بناؤ، ایسا جسم بناؤ، ایسے حالات پیدا ہو جائیں ان میں صبر کرنے کی عادت ڈالو. جس آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے
صبر کرنے کی عادت سے مالا مال فرما دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دنیا کی بھی نعمت سے نواز دیا اور اس کو آخرت کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ اور چوتھی نصیحت اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ تم شریک حیات کے انتخاب کے اندر دینداری کو ملحوظ رکھنا، ایسی بیوی کا یا ایسے شوہر کا انتخاب کرنا جو تمہاری غیر موجودگی کے اندر، امانت کے اندر خیانت کرنے والی نہ ہو، مال کے اندر بھی خیانت کرنے والی نہ ہو، اپنی ذات کے اندر بھی خیانت کرنے والی نہ ہو، ایسی بیوی کا انتخاب کرنا۔ اگر دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی بیوی یا بیوی کو ایسا شوہر عطا فرما دیا ہے تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دنیا کی بھی نعمت سے نواز دیا اور آخرت کی بھی نعمت سے نواز دیا۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جو آدمی آسانی کے ساتھ، راحت کے ساتھ اور بڑی ہی مزے کے ساتھ کر سکتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انسان کے لیے مشکل ہو۔ میں نے جو آیت پڑھی قرآن کریم کے اندر یہی بیان کیا گیا کہ اچھی باتوں کی مثال ایک اچھے درخت کی طرح ہے جو تم دنیا کے اندر لگاؤ گے لیکن آخرت کے اندر اس کا پھل ملے گا۔ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تم کو نصیحت فرمائی، ان کے اوپر عمل کر لو گے، کل جب یہاں سے رخصت ہو کر کے جاؤ گے، اس کے اوپر جو تم کو انعام ملے گا، اس پر جو تمہارا اکرام ہوگا، وہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور جا کر کے خود دیکھ لو گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے صبر کا ہم کو کیا انعام مرحمت فرمایا، ہمارے شکر کا ہم کو کیا انعام مرحمت فرمایا، ہماری شریک حیات نیک تھی، اس کی وجہ سے کتنے کام نیکی کے ہم نے کیے ہیں، اس کی وجہ سے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے صبر کی عادت ڈالی تھی، اپنے جسم کے اوپر، حالات کے اوپر بھی صبر کرنا سیکھا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے صبر کا بدلہ دیا ہے۔ تو یہ چار کام ہم اور آپ آج لے کر کے جائیں کہ اپنی زبان کو ذکر کرنے والی زبان بنائیں گے، اپنے دل کو اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل بنائیں گے، اپنے بدن کو، راحتوں کو قربان کر کے، سردیوں کے اندر وضو کی مشقت کو برداشت کر کے، سردیوں کو برداشت کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، گڑ گڑائیں گے، مانگیں گے، تب اللہ تبارک تعالیٰ حالات بدلے گا اور ایسی بیوی کا انتخاب کریں گے جو ہماری نیک کاموں کے اندر معاون ہوگی، ہماری مددگار ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی آدمی کو یہ چار باتیں عطا فرما دے، سمجھ لیجئے دنیا کا سب سے خوش نصیب، دنیا کا سب سے زیادہ مالدار، دنیا کے اندر سب سے زیادہ راحت والا، سب سے زیادہ آرام والا وہ آدمی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو انعام، اسی کو دولت اور اسی کو جنت عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم کو، آپ کو، سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔